کھانے کی شروعات اگر نمکین چیز پر ہو تو مختلف بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ جو روزانہ تازہ کشمش کے 21 دانے کھاتا ہے وہ مرض الموت کے سوا کوئی جسمانی مرض نہ دیکھے گا۔ گوشت کھانے سے گوشت پیدا ہوتا ہے۔ شہوانی قوت تازہ کھجور سے بڑھ کر کسی چیز میں نہیں۔ خوشبو دماغی قوت بڑھاتی ہے، بینائی کی کمی دور کرتی ہے۔ خوشبو کا زیادہ استعمال دماغی خشکی پیدا کرتا ہے۔ نرم لباس خون بڑھاتا ہے، کھردرا لباس خون چوستا ہے۔ زیادہ خوشی شدت غم کی نسبت زیادہ خطرناک ہے۔ یہ چیزیں بھولنے کی بیماری پیدا کرتی ہیں۔ کھٹا سیب کھانا، کھڑے پانی میں پیشاب کرنا، جوؤں کو مٹی میں ڈالنا، چوہے کا جھوٹا پینا، قبروں پر لگی ہوئی تختیاں پڑھنا، دھنیا کھانا، دو عورتوں کے درمیان چلنا۔ سردی میں آگ کی 5 خوبیاں ہیں۔ یہ سردی کو ہٹاتی ہے، چہرے کو نکھارتی ہے، کھانا خوشگوار کرتی ہے، تھکاوٹ دور کرتی ہے، وحشت کو انس سے بدلتی ہے۔ جو شخص ہم بستری کے بعد پانی سے استنجا نہیں کرتا وہ پتھری کی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بھرے پیٹ جمع کرنے سے پیدا ہونے والی اولاد بھاری طبیعت اور کن ذہن ہوتی ہے۔ خالی پیٹ جمع کرنے سے چست چالاک یعنی ذہین اولاد پیدا ہوتی ہے۔ جماع سے فارغ ہو کر سیدھے پاؤں کھڑے نہیں ہونا چاہیے بلکہ دائیں کروٹ لیٹنا چاہیے۔ یہ جسمانی صحت کے لیے مفید ہے۔ بوڑھی عورت سے جماع کرنا جلد بڑھاپا لاتا ہے اور مریضہ سے جماع کرنا بھی امراض پیدا کرتا ہے۔ سیب، زرد، آلو، انگور، کشمش وغیرہ کھانے کے بعد پانی نہ پینا چاہیے، اس سے معدہ خراب ہوتا ہے۔ گرم چاول یا کوئی میٹھی چیز کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی دانتوں کو نقصان دیتا ہے۔ ایسے وقت 1-2 لقمے روٹی کی کھا کر پانی پینا چاہیے۔ سخت گرمی کے اوقات میں گوشت کا بکثرت کئی امراض کا باعث ہوتا ہے۔ بھرے معدہ کچا ناریل کھانے سے بدہضمی پیدا ہوتی ہے۔ زرد آلو اگر کچا ہو تو معدے کو کمزور کرتا ہے۔ انجیر زیادہ کھانے سے جوئیں پیدا ہوتی ہیں۔ نمکین اشیاء کا بکثرت استعمال بینائی کے لیے مضر ہوتا ہے۔ خشک کھانسی جو رات کو سونے نہ دے، صبح و شام 1 چمچ شہد میں 6-7 دانے کالی مرچ ملا کر کھائیں۔ انشاءاللہ کھانسی میں سکون ملے گا اور چند دنوں کے استعمال سے کھانسی ختم ہو جائے گی۔ 1 چمچ ہلدی کو گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے سردی نہیں لگتی، رنگ سرخ ہوتا ہے، داغ دھبے ختم ہوتے ہیں۔ ٹی بی اور معدے کا آخری علاج ہے۔ دہی اور شہد کا ماسک لگانے سے جھریاں ختم ہوتی ہے۔ دل کے درد کے لیے 3 چھوٹی الائچی روزانہ کھائے اور خود فائدہ محسوس کرے۔ نئے جوتے سے ہونے والے زخموں سے نجات اگر جوتا کاٹ لے تو رات سوتے وقت ایڑیوں پر سرسوں کا تیل لگا لے اور اگر چھالا پڑ گیا ہو تو اس پر موم یا سپرٹ لگائے، جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ آنکھوں کی کھجلی کے لیے نیم گرم دودھ روئی کے ساتھ لگائے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تیز بخار کے بعد ہونٹوں پر پھنسی ہو جائے تو زیرہ پانی میں پیس کر ملنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ تھوڑا سا گیہوں کا آٹا شہد کے ساتھ چاٹنے سے ٹوٹی ہوئی ہڈی کی تکلیف کم ہوتی ہے۔ سونف کا استعمال سانس کی نالیوں کو صاف کرتا ہے۔ اگر سانس پھولنے کی شکایت ہو تو گرمیوں میں کسی اچھے دواخانہ کا شربت سندل استعمال کریں۔ خواب میں نکاح کرنا مال اور دولت ملنے کی نشانی ہے۔ خواب میں زیور پہننا، اگر عورت خواب میں دیکھے کہ وہ کوئی زیور وغیرہ پہنے ہوئے ہے تو اگر وہ کنواری ہے تو اس کا نکاح ہوگا، اگر وہ حاملہ ہے تو اس کا لڑکا ہوگا۔ خواب میں مرنے والوں کو دیکھنا، اگر کوئی کسی نیک آدمی کو خواب میں دیکھے کہ وہ خوش ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے حال سے خوش ہے۔ ہم بڑے کب ہوتے ہیں؟ جب ہم زیادہ معاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب ہم اپنی مرضی مسلط کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم دوسروں کے بارے میں جلدی رائے قائم کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم اپنے دل کے ٹوٹنے کو قبول کرنے لگتے ہیں، جب ہمارا ذہن زیادہ وسیع ہونے لگتا ہے، جب ہم اختلاف رائے کا احترام کرنے لگتے ہیں، جب ہم باتوں کو زیادہ تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں، جب ہم راتوں کو گھومنے کی بجائے سونے کو ترجیح دیتے ہیں، جب ہم فضول بحث کی جگہ خاموشی کو ترجیح دیتے ہیں، جب ہم لوگوں کی بجائے اپنی ضمیر کو
خشک کرنا جان جاتے ہیں۔ ہماری ناک 50,000 مختلف خوشبوؤں کو پہچاننے یا شناخت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ 7 گھنٹے سے کم سونا آپ کی عمر کو کم کر سکتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ پسینے سے بو نہیں آتی۔ دراصل یہ بو انسانی جسم ہوتی ہے جو جلد پر موجود جراثیم کے پسینے سے ساتھ ملنے کی وجہ سے آتی ہے۔ پھول گوبھی، آلو اور پیاز معدے کو کینسر سے بچانے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بچے دیوار کو بورڈ سمجھ کر لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسے صاف کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ لگا کر گیلے کپڑے سے صاف کریں، دیوار سے داغ نکل جائیں گے۔ زیادہ میٹھا کھانا آپ کے جگر کو متاثر کرتا ہے۔ گیندے کے پھول کی خوشبو دمہ اور یرقان میں مفید ہے۔ اگر آنکھوں کی بیماریاں لاحق ہوں تو نیلوفر کا پھول سونگھنے سے افاقہ ہوتا ہے۔ اگر عورتیں اپنی چھاتی کو خوبصورت اور بڑا کرنا چاہتی ہیں تو روزانہ 1 مٹھی مونگ پھلی کھا لیا کریں۔ اپنے شیمپو میں ذرا سا نمک ملائیں اور پھر کمال دیکھیں۔ شیمپو میں 2 سے 3 کھانے کے چمچے نمک ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں۔ جب بھی بال دھوئیں تو اس شیمپو کو استعمال کریں۔ نمک کے ذریعے آپ کے سر میں موجود خشکی سکری کا مکمل خاتمہ ہو سکتا ہے۔ نمک کو اپنے سر کی جلد پر چھڑک کر 10 منٹ تک اچھی طرح مساج کریں۔ اس عمل کو مہینے میں 2 بار کریں۔ نتائج سے آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اس کے ذریعے آپ بہترین سکرب بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو نمک اور 2 کھانے کے چمچے ناریل کا تیل اچھی طرح مکس کر کے ایک پیسٹ بنانا ہے اور نرم ہاتھوں سے اس پیسٹ کا مساج کرنا ہے۔ اس سکرب کے ذریعے جلد میں موجود تمام ڈیڈ سیلز کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جلد کو نرم و ملائم بنانے کے لیے 4 چائے کے چمچے شہد، 2 چائے کے چمچ نمک لے کر اچھی طرح مکس کرنا ہے اور خشک جلد پر سوائے آنکھوں کے 10 سے 15 منٹ تک کے لیے لگانا ہے۔ پھر نیم گرم پانی سے اپنا چہرہ دھو لیں۔ نمک آپ کی جلد کے لیے بہترین فیشل ٹونر ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ جلد کو گہرائی سے صاف کرتا ہے۔ گھی اور شہد کو آپس میں ملا دیا جائے تو یہ زہر بن جاتا ہے اور اس کا استعمال کرنے سے کافی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ گھی کو کبھی بھی تانبے یا کاپر کے برتن میں نہ رکھیں۔ نسوالی حسن حاصل کرنے کے لیے رات کو نیم گرم دودھ کا 1 گلاس روزانہ پیا کریں۔ اگر دانتوں پر سخت میل جم گئی ہے تو ککر کا کوئلہ لے کر اسے دانتوں پر ملیے اور پھر اچھی طرح دھو لیں۔ دانت بالکل صاف سفید ہو جائیں گے۔ اگر حیض میں بے قاعدگی ہو تو تلوں کو پیس کر پانی میں حل کریں اور اس پانی کو ابال کر اس سے نہا لیں۔ حیض کی بے قاعدگی درست ہو جائے گی۔ اگر چہرے پر لال دانے نکل آئے تو کچا دودھ چہرے پر لگانے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ سبزیاں پکاتے وقت پکنے کے دوران آدھا چمچہ سرکہ ڈالنے سے سبزیوں کا رنگ قائم رہتا ہے۔ چائے کی خالی ٹی بیگز آنکھوں پر رکھنے سے آنکھوں کی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ لیسر کی بو ہاتھ سے ہٹانے کے لیے ہاتھوں کو سٹیل کے چمچے سے رگڑ کر سادہ پانی سے دھوئیں۔